آئیے دوستو، اس کے بعد میں منزل مقصود کا قصد کرتا ہوں آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد احمد عقابی صاحب. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میں راہ رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جو بیت گئے وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور بزرگان اسلام، آج الحمدللہ قرآن عظیم کی دستار فضیلت کے موقع پر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا، اور اس مبارک اجلاس میں ان عظیم علماء ربانیین اور شعراء کرام کے درمیان مجھ جیسے تہی دامن طالب علم کو بھی شرکت کی سعادتوں سے نوازا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے قرآن عظیم کے متعلق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، جس کے پڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ چند باتوں کو چند منٹوں میں پیش کر کے رخصتی ہو جائے گی. میرے پیاروں، ایک زمانہ تھا کہ گاؤں در گاؤں، قصبہ در قصبہ، شہر در شہر یہ مدارس اسلامیہ نہیں تھے. لیکن آج اللہ کا فضل ہے، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، شہر کی اکثر گلیوں میں یہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں، مگر آج ہمارے دلوں میں ان کی قدر نہیں ہے. ایک عالم ربانی ایک علاقے میں پہنچے اور لوگوں کے سامنے جب گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا. اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، سالکم کہہ کے ان کو بٹھایا. جب وہ وہاں سے ناشتہ وغیرہ کر کے چلنے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ہمیں آپ سے جنازے کی نماز پڑھوانی. حضرت ٹھہر گئے. کچھ دیر کے بعد ایک جنازے کو تیار کر کے لایا گیا. تمام لوگوں نے وضو کرنے کے بعد صفوں کو لگانا شروع کیا. حضرت جی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میت کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نیت باندھنے کے لیے تو میت میں حرکت ہوئی، مردہ ہلنے لگا. کہا بھائی یہ شخص زندہ ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کھول کے دیکھا، حقیقت میں ایک 65-70 سال کے بڑے میاں سسکیاں لے کے رو رہے ہیں. کہا بھئی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ فرمایا حضرت کیا بتائیں، ہمارے پورے علاقے میں کوئی حافظ قرآن ہے ہی نہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے پورے گاؤں میں ایسا بھی کوئی نہیں کہ جو جنازے کی نماز پڑھا دے. اگر ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جیسے کوئی عالم ربانی اسی وقت آ گئے تو اس کے جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، ورنہ ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی دفن کر دیتے ہیں. تو میرے پیاروں، معلوم یہ ہوا
کہ جب یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ علماء کرام ہمارے درمیان نہیں تھے تو ہماری زندگی ایسے کٹ رہی تھی۔ آج اللہ نے یہ نعمت عظمی ہمیں عطا فرمائی ہے، آج ہمارے دلوں سے ان کی قدر نکل چکی ہے۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں 2 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ خوشی کا مقام ہے کہ نہیں؟ ٹائم نہیں ہے، بس میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے نماز پڑھیں گے اور وہ پڑھیں گے، ہم قبرستان جائیں گے، ثواب ہمیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب کی خواہش یہ ہو کہ سب کی قبروں کو اللہ جنت بنائے تو میں ایک واقعہ بتاؤں گا، اگر آپ نے عمل کر لیا بس وہی کافی ہو جائے گا۔ ارے بولو کتنے لوگ چاہتے ہیں قبروں کو جنت بنانا؟ سب چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبروں کو جنت بنا دے؟ تو جلدی قبرستان جاؤ بھائی، وہیں تو ملے گی نا۔ انگریزوں کا دور چل رہا ہے، انگریزوں کے دور میں ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، تمام ہندوستان کی آزادی کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں۔ انہی مجاہدین میں ایک نام آتا ہے مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا، جو انگریزوں کے سر کا درد بنے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے مفتی محمود الحسن صاحب؟ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوؤں کو، مسلموں کو، سکھوں کو ایک کر کے آواز اٹھائی، اور موہن داس کرم چندر ان کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا۔ جب ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا تو اعلان کیا کہ آج ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے کہ مفتی محمود الحسن دیوبندی پکڑا گیا ہے، تو کہا کہ جلدی مالٹا کی جیل پہنچاؤ۔ یہ مالٹا کی جیل میں پہنچائے گئے تو جیل کا جیلر آفیسر کہتا ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ انڈیا سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ آج جو ہمارے سر کا درد بنا ہوا تھا، جو تمام بھائیوں کو ایک ساتھ لے کر چلا کرتا تھا، آج جو ہمارے قبضے میں ہیں کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ ہے مفتی محمود دیوبندی۔ کہا اچھا یہ ہے وہ بندہ؟ کہ جی یہ ہے، کہ اس کو اندر کمرے میں ڈالو، دوسرے والے کمرے میں۔ ہم بتائیں گے ہم کیا چیز ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کو جیل کے ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا اور جیلر نے اپنے یار دوستوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یوں کہا دیکھو آج ہم تمہیں تماشا دکھائیں گے۔ یہ کیا تماشا؟ کہ ہندوستان میں جو ہمارا مقابلہ کر رہا تھا، جو تمام بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا کرتا تھا، آج ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، اور ہم اس کا تماشا آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ کہ کیا تماشا؟ کہ ہم نے ان کو ڈسنے کے لیے ایک سانپ منگایا ہے، اور وہ ان کے کمرے میں چھوڑا جائے گا۔ وہ سانپ مفتی محمود الحسن دیوبندی کو ڈسے گا، اور وہ مفتی محمود الحسن صاحب چیخیں مارے گا، اور ہم مذاق لیں گے۔ سانپ منگایا گیا، مفتی صاحب کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ اگر یہاں چھوڑ دیا جائے تو 1 منٹ آپ کو گھر پہنچنے میں نہیں لگے گی؟ ارے لگے گی؟ سانپ کی دہشت اتنی ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا تو راستے میں ہمارے ایک دوست کی مسجد پڑتی تھی، تو انہوں نے کہا یار مولانا ارشاد صاحب کہ جی آپ فلاں گاؤں میں جلسے میں جا رہے ہیں؟ کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ کہ اچھا ایسا کریں مغرب کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں بیان کر دیں، لوگوں کی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا چلو یہ مقبول ہے، منظور ہے۔ ہم ان کی مسجد میں بیان کرنے گئے، آدھے گھنٹے کا بیان ہے، ہم نے بیان شروع کیا، آدھا گھنٹہ ہوا، ہم نے کہا بھی آگے بھی جانا ہے، تو ایک بڑے میں کے اندر کہ پورے 1 گھنٹے کا کر
میں نے کہا ابا جی مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہ ہم نہیں جانتے ٹائم ہے کہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا پورا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا یا اللہ ان سے میری جان بچا دیجیے۔ تو میں نے پھر بیان شروع کیا، تو اتفاق سے نہ جانے کہاں سے ایک سانپ آیا، اور وہ چلتا چلتا ادھر سے ادھر سے اسی بڑے میاں کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ تقریر سن رہا ہے، سنتے سنتے نیچے دیکھا تو کہا سانپ، بس 1 منٹ میں پوری مسجد صاف، ایک بھی نظر نہ آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سانپ کی بڑی دہشت ہو چکی، تو انہوں نے سانپ منگایا اور سانپ کو مفتی صاحب کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ مفتی صاحب اس سانپ کو دیکھ کر نہ ڈرے، نہ جھنجکے، نہ بھاگے، بلکہ سارے لوگوں کو ایک سبق دیا۔ اور مفتی صاحب نے جب سانپ کو دیکھا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان۔ وہ سانپ چلتا چلتا رک گیا۔ مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے، یہ سانپ قرآن کو سن رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سانپ سن رہا ہے۔ مفتی صاحب نے قرآن پڑھنا بند کیا تو سانپ نے سر اٹھا دیا، کہا اب اس کا نشہ ختم نہیں ہوا، تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کر دیا۔ کون سا؟ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ اللہ کے یہاں جب جائیں گے تو کون سا عمل لے کر جائیں تاکہ ان کی قبروں کو اللہ جنت بنا دے۔ تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کیا۔ سانپ نے جیسے سر اٹھایا تو مفتی صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب سانپ بھی ذکر کرنے لگا۔ پہلے قرآن سنا، پھر اللہ کا ذکر سنا، تو اب سانپ بھی ذکر کرنے لگا۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مگر لونی والو، سانپ تو ذکر کرنے لگا، تم نہیں ذکر کرو گے؟ تمہارا عالم تو یہ مولانا ارشاد وہ سانپ تھا جو ذکر کر رہا تھا، ہم سانپ نہیں ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی کا بیل مسجد میں چلا گیا، امام صاحب نے کہا چودھری صاحب جی، ارے وہ آپ کے بیل مسجد میں آ گیا بھائی، اس کو روک کے رکھا کرو، اس کو باندھ کے رکھو۔ امام صاحب آپ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ارے وہ بیچارہ جانور تھا، بیل تھا، چلا گیا، کبھی ہم بھی مسجد میں دیکھا؟ تو یہی عالم آپ کا مولانا ارشاد وہ سانپ تھا جو ذکر کرنے لگا، ہم ذکر نہیں کریں گے۔ خدائی قسم جب مفتی صاحب نے ذکر شروع کیا تو سانپ نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، اور پھر قرآن کی آیات کو سن کر اور اللہ کے ذکر سے مستغرق ہو کے یہ سانپ وہاں سے واپس ہوا، اور جس آفیسر نے چھڑوایا تھا اسی آفیسر کے پاس گیا اور اس کے پیر کو ڈسا اور اس کو جہنم رسید کیا۔ معلوم یہ ہوا جب یہ قرآن اور اللہ کا ذکر اندھیری کوٹری میں سانپ سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، تو جب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے قبر میں جائیں گے، جب یہ نبی کا نام لیتے لیتے قبر میں جائیں گے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے قبر میں جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں سانپ اور بچھو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری ذات ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ،
شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد یوں کہا کرے، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارو قرآن کے پاس آؤ۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ جب آپ اپنے بچوں قرآن پڑھاتے تھے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچوں کے سروں پر پگڑی باندھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک اللہ والے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، 4 سال کی عمر ہے، اماں نے ہاتھ پکڑا، ایک مدرسے میں گئے، لو جی بچے کا داخلہ کر لو۔ خبر کیا اصل میں آج تو کہہ رہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے، آج بیان نہ چھیڑنا، تو میں بیان ہی کر رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ تو حالات نہیں ہے تو کیا کریں، بیان شروع ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ تو بایزید بستامی کی اماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے پہنچے، لو جی داخلہ کر لو، ہو گیا۔ داخلے کے بعد جو اس کو پڑھانے والے استاذ تھے اس کے پاس پہنچی کہ لو جی میرا بچہ ہے، آپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، میری ایک گزارش اور درخواست ہے کہ میرا بچہ جب تک قابل نہ ہو جائے تو میرے بچے کو چھٹی مت دینا۔ جی ٹھیک ہے۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا کہ پڑھتے پڑھتے 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، 8 مہینے ہوئے، 9 مہینے ہوئے، 10 مہینے ہوئے، 11 مہینے ہوئے، 12 مہینے ہو گئے۔ بچے نے اماں کی شکل کو نہ دیکھا اور اماں نے بچے کی شکل کو نہ دیکھا۔ 12 مہینوں کے بعد بچے کو اماں کی یاد آ گئی اور فرمایا حضرت چھٹی دے۔ کیوں بیٹا؟ حضرت 1 سال ہو گیا میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی تھی، نہ ماں نے میری خبر لی ہے نہ میں نے ماں کی زیارت کی ہے، ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ استاذ نے دیکھا اگر چھٹی دیتا ہوں تو جو ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی ہو جائے گی، اگر نہیں دیتا ہوں تو بچہ چھوٹا ہے دل ٹوٹ جائے گا، کوئی ترکیب سوچے۔ کہ دیکھو بیٹا چھٹی تو مل جائے گی مگر اتنا سبق دیا، اتنا دیا کہ جو مہینوں میں بھی یاد کر کے نہ سنا سکے، کہ اگر تو نے یہاں سے لے کے یہاں تک سبق سنا دیا تو چھٹی مل جائے گی۔ اوہو ماں نے کیا تربیت کی تھی اپنے بچے کی۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ بچے نے قرآن کو دیپائی پہ رکھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں رکھ کے یوں کہا یا اللہ، جب میری ماں مجھے اس مدرسے میں چھوڑ کر جانے لگی تو میری ماں نے ایک بات کہی تھی، بایزید کان کھول کے سن لے، اگر تیرے سامنے کوئی مشکل کام آ گیا، اگر تیرے سامنے کوئی پریشانی آ گئی، اور میرے لال کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا بلکہ اپنے اللہ کے سامنے کہہ دینا، اللہ تیری پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ یا اللہ آپ بھی جانتے میں اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا، استاد نے دیا بھی اس نیت سے تاکہ سبق یاد نہ ہو سکے، لیکن یا اللہ پہ خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اگر یہ میرا سارا سبق میرے ذہن میں بٹھا دے تو اللہ نے سارا سبق ذہن میں بٹھا دیا۔ اور قرآن اٹھایا، حضرت جی سن لو، سارا سبق سنا دیا۔ اب تو چھٹی دینی پڑی، اب بیٹا جاؤ گھر حاضری مت کرنا، کل کو واپس ہو جانا۔ حضرت واپس ہو جاؤں گا، ایک ٹائم کا کھانا ماں کے ساتھ کھاؤں گا، 2 وقت کی نماز ادا کروں گا، چند میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، واپس ہو جاؤں گا۔ یہ سارے خیالات بچے نے ذہن میں لیے اور سفر شروع کر دیا کہ چلتے 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 گھر آ گیا۔ اماں آواز کوئی نہیں، اماں اب بھی آواز کوئی نہیں، اماں آج آپ کا بایزید آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، ماں دروازہ کھول کے دیدار کرا دو۔ ماں کھڑی ہوئی، پھر
دل میں خیال آیا ماں کے کبھی میرا بچہ تعلیم سے بیچ میں رک جائے تو دل پہ پتھر رکھ کے کہا کون بایزید آ گیا، چلا جا دروازے کے سامنے سے، میرا بایزید جب تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ کسی قابل نہ ہو جائے اور یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا۔ ماں نے دروازہ کھولنے سے منع کیا، بچہ ٹوٹے پیروں واپس ہو گیا، استاذ کے پاس گیا، پیروں میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ استاذ جی، ماں نے اپنی زیارت نہ کرائی، دروازہ تک نہ کھولا، میں گیا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی تھی مگر میری ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ استاذ نے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری ماں تمہیں کچھ بنانا چاہتی ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب آپ پڑھیں گے، تعلیم حاصل کر لیں گے، پھر اس کے بعد ماں کے پاس جائیں گے تو ماں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے گی، تمہیں سینے سے لگا کر سینے کو ٹھنڈا کریں گی، تم پڑھ لو۔ بچے نے پھر پڑھنا شروع کیا، یہ پڑھتے پڑھتے پھر 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، 7 سال ہوئے، 8 سال ہوئے، 9 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 11 سال ہوئے، 12 سال ہوئے، 13 سال ہوئے، 14 سال ہوئے، 15 سال ہوئے، 16 سال ہو گئے۔ ماں نے بایزید کی شکل کو نہ دیکھا، بایزید نے ماں کی شکل کو نہ دیکھا۔ 16 سال کے بعد بایزید کے استاد سو رہے ہیں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اے بایزید کے استاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک آپ میرے بایزید کو اس کی ماں سے لگ رکھیں گے؟ کہ آج تک میرے بایزید کسی قابل نہیں ہوا؟ سن، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے میرے بایزید کے سر کے اوپر اپنی پگڑی رکھ کے کہہ دے جا تجھے آج نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اپنی ماں کی زیارت کر لے۔ آنکھ کھلی، آنکھ کھلی، بایزید جی استاد محترم ادھر آئیے۔ بایزید استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا کہ دیکھا کہ استاد کی آنکھوں سے آنسو چل رہے، فرمایا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ کہ کچھ نہیں بیٹا، کہ نہیں کچھ تو ہے۔ فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، ابھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا حکم مجھے یہ ہے کہ آج میں اپنے سر کی پگڑی کو تیرے سر پہ رکھ کے تجھے اجازت دے دوں کہ تو گھر چلا جا، اپنی ماں کی زیارت کر لے۔ سر کی پگڑی کو اتارا، بایزید کے سر کے اوپر رکھا اور کہا جاؤ میرے بیٹا اپنی ماں کی زیارت کر لو۔ پھر وہی 15 سال یا 16 سال پہلے والا سفر شروع کیا کہ چلتے 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 گھر آ گیا۔ وہی آواز، اماں آج بھی آواز کوئی نہیں، اماں اب بھی آواز کوئی نہیں، اماں آج آپ کا بایزید خود سے نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، تو جہاں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں دروازہ کھولو اور اپنا دیدار کرا دو۔ ماں نے دروازہ کھولا، بچے کی پیشانی کا بوسہ دیا، میرے لال آپ 16 سال پہلے بھی آئے تھے، ماں آیا تھا مگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فرمایا میرے بیٹے میرے دل میں اس دن بھی اتنی محبت تھی مگر میں نے سوچا کہ میرا بچہ تعلیم سے رک جائے تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے تجھے واپس کر دیا تھا۔ میرے بچے میرے سینے سے لگ جا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا اور سینے کو ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد کہا بیٹا تم بیٹھو، میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لوں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ ماں نے پھر 2 رکعت پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کے یوں کہا یا اللہ جیسا میں نے اپنے بایزید کے لیے آپ سے کہا تھا اپنے اصلاحی بنا دیا، لیکن یا اللہ آج بایزید کی ماں کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرما دے۔ ماں آج عمل کی دعائیں کر رہی ہے۔ ماں ہو تو ایسی ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں قربان جائیے ان ماں باپ پر جن کے بچے آج یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، خدائے قسم یہ دل کا ٹکڑا ہے، مگر آج
جب یہ بچے قرآن پڑھیں گے اسی دل کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان سے جنت میں پہنچائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج یہ کہیں کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا؟ تو ماشاءاللہ یہاں 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ ان کی خوشی میں کوئی ہے ایک اللہ کا بندہ ایسا جو شریک ہو جائے اور اس مدرسے میں 10,000 روپے کا ایک اعلان کرائے؟ صرف 10,000 روپے کا اعلان، تاکہ اللہ اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن۔ ہے کوئی آج یہاں کا مسلمان جو اٹھائے اپنا ہاتھ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی نیت سے اس مدرسے کے لیے جس میں بچے 2 حافظ قرآن ہوئے ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے جو 10,000 روپے کا اعلان کرا؟ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جب آپ ان حافظ قرآن کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تمہارے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر حافظ قرآن ضرور بنائے گا۔ ہے کوئی ایک اللہ کا شیر جو اٹھائے اپنا ہاتھ اللہ اس کو اشکرائے بار بار؟ ہے کوئی اللہ کا شیر جو اٹھائے اپنا ہاتھ اللہ اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن؟ اتنے بڑے مجمع میں 10,000 روپے کا سوال کر رہا ہوں، ہے کوئی جو حافظ قرآن کی خوشی میں 10,000 روپے دے دے اللہ اس کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے؟ 2 گھنٹہ ہو گیا۔ ہے کوئی؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں۔ 10,000 روپے اس مدرسے کے لیے خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا۔ ضرور بھی ضرور جب یہ مجمع آمین کہے گا اللہ اس کے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی 3 مرتبہ کہوں گا جس کا اللہ مقبول کرے گا وہ ضرور آئے گا، اور اگر اللہ ہی مقبول نہ کرے تو میرے بھائیو میرا کیا کمال ہے کہ میں لے سکتا ہوں؟ نہ آپ کے کمال کی آپ دیں گے نہ میرے کمال کے میں لوں گا، اللہ جس کا مقبول فرمائیں گے وہ ضرور انشاءاللہ دے گا۔ تو ہے کوئی ایک اللہ کا شیر جو 10,000 روپے پہ اٹھا دے ہاتھ اللہ اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن؟ ہے کوئی 10,000؟ ادھر والوں میں ہے کوئی 10,000؟ ادھر والوں میں ہے کوئی 10,000؟ ادھر والوں میں ہے کوئی جو 10,000؟ پورے مجمع میں کوئی بھی نہیں۔ خدا کی قسم میرے پیارو اتنے بڑے مجمع میں ایک اعلان کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ اور کہوں گا انشاءاللہ ضرور آئے گا اگر اللہ مقبول فرمائے گا۔ ہے کوئی جو 10,000 روپے کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کا گھوڑا پال لگا دے اور اس کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، اور جب وہ قرآن پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی دینے والے کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب عطا فرما دے؟ ہے کوئی جو 10,000 روپے کا سوال پورا؟ ماشاءاللہ وہ ہو گئے، اللہ مقبول فرما دے، اللہ تمہارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے، اللہ آپ کو آگے خاندان والوں کو حج بیت اللہ کا بار بار سفر کرا دے۔ کیا نام ہے بھائی؟ محمد یونس۔ محمد یونس صاحب کے ماشاءاللہ 10,000 اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار۔ کہہ دو آمین۔ ارے آمین تو کہہ دو۔ جب آپ کی آمین میں اتنی کنجوسی تو روپاؤں میں کتنی ہوگی؟ جو زبان سے آمین نہ کہہ سکے تو جیب سے پیسہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرے بھائی یونس صاحب کے ماشاءاللہ 10,000 اللہ ان کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ان کی نسلوں بھرے بہاری بہار۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ۔ ہے کہ جو بھائی یونس کا جوڑا ملائے خدا اس کا بھی گھوڑا پال لگائے، ایک اور ہاتھ اٹھائے 10,000 روپے دوسرے حافظ قرآن کے لیے بھی آ جائے۔ ہے کوئی خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا اللہ رائے گا نہیں فرمائے گا انشاءاللہ سب؟ یہ ہے 10,000 اللہ ماشاءاللہ یونس بھائی کی آگے 10,000 اللہ یونس بھائی ان کے خاندان والوں کو حج کرائے ساتھ ساتھ۔ ہے کوئی جو ان کا جوڑا ملائے خدا اس کا گھوڑا پال لگائے ایک اور 10,000 روپے اٹھ جائے؟ ہے کوئی نبی کا دیوانہ؟ اب نہ ہو تو صبح دے دے لیکن ہاتھ اٹھا دے۔ ہے کوئی تیار جو آ جائے میرے پاس؟ 3 مرتبہ اور کہوں گا ماشاءاللہ۔ ادھر والوں میں ہے کوئی 10,000؟ پیچھے والوں میں 10,000؟ ادھر والوں میں 10,000؟ کوئی نہیں اتنے بڑے مجمع میں؟ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا۔ ہم ایسے رہیں ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے رہیں۔
خدائی قسم وہاں جا کے پتہ چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، کتنا بھی اور بچوں کے پر خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیا۔ ہے کوئی ایک نبی کا دیوانہ، قرآن کا مستانہ، ایک اور ہاتھ اٹھانے والا؟ 10,000 روپے کا سوال۔ دوسرے نمبر پہ بھی 10,000 ہے نہیں، جاؤ 5,000 روپے۔ ایک اللہ کا شعر 5,000۔ ماشاءاللہ، کیا نام میرے بھائی؟ خدا کی قسم آج کا دیوا بیکار نہیں جائے گا۔ میرے بھائی محسن صاحب آگے، اللہ اس کو خاندان والوں کو حاجی حجن بنا دے، کہہ دو آمین۔ 5,000 بھائی محسن صاحب کے 5,000، اللہ محسن اور ان کی محسنہ کو حج کرائے 7 سال، آمین کہہ دو آمین۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے مولانا ارشاد دعا انہیں دے رہا، امین ہم سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو حاجی بنا دے، آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اب تو سب کے لیے تھی، اللہ مقبول فرمائے۔ اچھا ہے کوئی ایسا بھی جو بھائی یونس بھائی محسن ان دونوں کی امامت کرا دے؟ 30 نمبر پہ 5,000 کو اور ہاتھ اٹھا دے۔ ہے کوئی نبی کا دیوانہ، قرآن کا مستانہ، اللہ اس کے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے، اس کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے؟ ہے کوئی ایک اللہ کا شعر؟ اور بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے انشاءاللہ اس کے بھی 5,000۔ 5,000 کوئی بڑی دولت نہیں ہوتی، یہ قرآن کے لیے لیا جا رہا ہے۔ نہ جانے اللہ کس کے قرآن کی کس کے پیسوں کی برکت سے حافظ قرآن تیار ہو جائے اور وہ قرآن پڑھتا جائے، ثواب آپ کو ملتا جائے۔ ہے کوئی 5,000 روپے؟ کوئی نہیں، صرف 5,000 روپے کا سوال۔ ہے کوئی تیار؟ کوئی نہیں، اتنے بڑے مجمع میں 5,000 روپے۔ خدائی قسم میرے پیاروں، سب اپنے لیے دیتے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں دیتا۔ اور یہ بچے تو تمہارا یہ کھائیں گے، قرآن شریف کے حافظ بن جائیں گے، یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ ثواب آپ کو دیتا جائے گا۔ اتنے بڑے مجمع میں 5,000 روپے کا سوال، جو 5,000 روپے اور دے دے، غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھے زندگی کی بہار، غنیمت سمجھے زندگی کی بہار، یہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ او اللہ کے بندو، یہاں بار بار نہیں آئیں گے، یہ موقع ملا اور 70 لاکھ نہیں آئیں گے، نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ تو کہہ دو، انشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ زمین کی سمتیں کتنی؟ پورا پچھم اتر دکن کتنی ہو گئی؟ 4۔ ارے بولو کتنی؟ 4۔ نبی کے بڑے صحابہ کتنے؟ 4۔ آسمانی بڑی کتابیں کتنی؟ 4۔ جنت کی سرائے کتنی؟ یہ کیا نام ہے یہ میرے بھائی کا؟ اس کو بلاؤں یہاں۔ غیور بھائی السلام علیکم۔ کتنے؟ منظور، منظور بھائی ماشاءاللہ۔ کتنے؟ 1,000 ماشاءاللہ۔ 1,000 میری بھابی کا نام کے بھی دے دے، اللہ کے بندے فون کہے گی مولانا ارشاد تیرا بیڑا گرک ہو جا، ان کے لے گیا میرا چھوڑ گیا، کہہ دوں؟ تبارک ٹھیکیدار کے ماشاءاللہ 1,000۔ کہاں ہے تبارک ٹھیکیدار؟ ارے سن، کہہ دوں؟ ماشاءاللہ تبارک۔ بس اس کی دیر ہے کہنے کی، سوچ تو رہا ماشاءاللہ، جو سوچ رہا ہے تو انشاءاللہ ضرور محبت تو کچھ ہے۔ جو لگائے گا وہ پائے گا، جو سوچے گا وہ نوچے گا۔ ماشاءاللہ تیار ہے بھائی۔ منظور بھائی کتنے؟ 2,000۔ واہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ گیا نا۔ ابھی ان حضرات کی دعائیں مجھے مل جاتی ہیں، ہمارے بھائی قاری فیصل رشید صاحب کا بھی، اور ہمارے ساتھ میں آنے والے حضرت مولانا قاری برہان الدین حکیم صاحب اور بھائی سلمان صاحب، قاری سلیمان صاحب، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔